اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات یہاں پر کی کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے، تو ایک پلی جو ہے وہ اس چیز پہ لی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے کہ جی مسجد نبوی میں آپ تھے اور مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئیں جس سے کرتے بنائے گئے تھے، تو حضرت عمر کا قد جو ہے وہ طویل تھا اور ایک چادر کے اندر وہ کرتا بنتا نہیں، تو دو چادروں میں بن گیا۔ تو یہاں جو پلی لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو حاکم وقت خلیفہ وہاں پر موجود ہیں اور بھری مسجد کے اندر ان سے سوال ہو رہا ہے کہ عمر تمہارا کرتا جو ہے وہ کیسے بن گیا، بتاؤ۔ مطلب وہ ذرا جو رویہ استعمال کرتے ہیں سوال کا، اب وہ یقیناً وہ سوال جو ہے وہ اس کیفیت کے اندر نہیں، اس کیفیت میں ہوا ہوگا کہ آپ بتائیے کہ یہ کیسے بنا لیا آپ نے کرتا، آپ تو جواب دیں، آپ کا تو بن ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو بیان دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت سوال ہو گیا، اب کیوں نہیں ہوگا۔ بڑا خوبصورت آپ نے کہا کہ دیکھیں یہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو سامنے مخالفین تھے، جن ظالموں کے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ اپنے کھاتے میں ڈالنا ہے، تو جملہ بولتے تھے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا چلنا ہے۔ قرآن کی آیت یہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کر کے یا ایسے کر کے ایسے چلیں گے ایسے چلیں گے، حکم اللہ کے چلنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اب ان کو آگے یہ سمجھا رہے ہیں کہ حکم اللہ کا چلنا ہے، آگے سے انہوں نے مسکراتے کیا فرمایا، کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، بات ان کی ٹھیک ہے کہ حکم تو اللہ کا چلنا ہے، لیکن ان کا جو طریقہ ہے نا یہ باطل ہے، یہ سازشی ہے، یہ فتنے والا ہے۔ اس لیے یہ پیش کرنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس انداز میں، وہاں تو شیطان جرت نہیں کر پاتا تھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہاں عمر آتے ہیں وہاں شیطان راستہ بدل لیتا ہے، ایسا ہی ما سلکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجن سلکا شیطان، کہ شیطان اس راستے کو چینج کر لیتا ہے۔ اور وہ عمر فاروق جو زمین پہ کوڑا ماریں، زلزلہ آ رہا ہے، جو آج تک کتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ابھی تک زلزلے کے اوپر جاپان پریڈکشن نہیں آ سکتی، کچھ نہیں آ سکی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی مدینہ منورہ میں بیٹھ کے زمین پہ کوڑا مار کے کہہ رہے ہیں اس کو نہیں یا ارض انی عادلہ، کہ میں تیرے پہ عدل نہیں کر رہا، کیا ہو گیا تجھے، خاموش ہو جا۔ وہ وقت اور آج کا وقت، اب تک وہاں زلزلہ نہیں، جہاں زمین اور لاوا نکل رہا ہے پہاڑوں سے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت تمیم داری کو کہ اس کو یوں واپس چھوڑ کے جیسے بکریاں ہانکتے ہوئے چھوڑ کے آتے ہیں، یعنی پانی ان کی بات مان رہی ہے، دریا نیل کے اندر وہ جو معاملہ سارا پہ یہ والا، جن کے اربع عناصر یہ دنیا بنی ہے، وہ چاروں کے چاروں اربع عناصر ان کی بات مان رہے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان کے سامنے شیطان جو پوری دنیا کھڑا نہیں ہو پا رہا، تو ایک ان کے غلام ہو کے اس انداز میں، وہ تو ایک امت تک کھلی کچہری لگتی تھی جو واقعتاً کھلی کچہری ہوتی ہے۔ ہماری کھلی کچہریاں عموماً لگتی ہیں فارمیلٹیز والی، وہاں لگتی کھلی کچہریاں جو حقیقت میں ہوتی تھی کہ ہر بات پوچھی جا سکے تاکہ امت میں کوئی ابہام، بدگمانی۔ امام الانبیاء خود اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کھڑے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک صحابی وہاں سے گزرے، ان کو خود بلایا، یہ تھی کھلی کچہری، خود بلا کے فرمایا یہ میری زوجہ ہے، یہ میری زوجہ ہے۔ بے شک، کہ یا رسول اللہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں ایسا کہ آپ کسی اور کے ساتھ، یا یہ معاملہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا، آپ نے فرمایا شیطان ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ وہ راستے تھے جو وہ راستہ دیا تھا جو بیٹا باپ سے ہر بات دل کی پوچھ سکے، جو آج ہم نے ختم کر دی ہے، بھائی بھائی سے پوچھ سکے، حکمرانوں سے محکوم پوچھ سکیں، لیکن طوفان بدتمیزی نہیں تھا جو یہ جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ نہیں تھا، بلکہ پوچھا جا رہا ہے کہ لوگ کے بارے میں ذہن میں یہ سوال ہے، اس کی ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔ اب اس انداز کو اور اس انداز میں بڑا فرق ہے، کھا لو اور ٹھوس لو والا فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جی نوش فرمائیے، کھا لیجیے اور ٹھوس لیجیے، یہ فرق آ جاتا ہے۔